بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو قرآن۔ آج ہم اس عظیم و شان ہستی کے بارے میں بات کریں گے جن کے بارے میں نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جنہوں نے آدھی دنیا پر راج کیا۔ ہم بات کر رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ انہوں نے کئی بڑے بڑے کارنامے کیے، لیکن ایک واقعہ ایسا بھی ہوا جو ہمارے دلوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام اسلم سے روایت ہے کہ ایک بار عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی آپ کے ساتھ تھا، جب ہم لوگ سرار مدینہ کے 3 میل کی دوری پر واقع ہیں پہنچے تو ہمیں آگ کے شعلے دکھائی دیے۔ آپ نے فرمایا، اے اسلمہ، میرا خیال ہے کہ یہاں کوئی قافلہ ٹھہرا ہے، رات اور سردی کی وجہ سے وہ یہیں مقیم ہے، آؤ چلیں دیکھیں۔ ہم تیزی سے چل کر وہاں پہنچے۔ جب قافلہ والوں کے قریب ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ کچھ بچے ہیں، اور آگ پر ہانڈیاں رکھی ہوئی ہے اور بچے اس کے آس پاس بیٹھے اور زور سے رو رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پہنچ کر کہا، اے روشنی والو، السلام علیکم۔ آپ نے اے آگ والو کہنا ناپسند کیا۔ عورت نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ آپ نے پوچھا، کیا میں قریب آ سکتا ہوں؟ عورت نے کہا، اگر کسی خیر کا ارادہ ہے تو آؤ، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اس کے قریب گئے اور کہا، آپ لوگ یہاں کیسے؟ اس نے بتایا کہ ٹھنڈ اور رات ہو جانے کی وجہ سے ہم یہیں ٹھہر گئے۔ آپ نے پوچھا، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا، بھوک سے۔ آپ نے پوچھا، اس ہانڈی میں کیا ہے؟ اس نے کہا، صرف پانی ہے، ان کا دل بہلا رہی ہوں تاکہ سو جائیں۔ اللہ ہی ہمارے اور عمر کے بیچ فیصلہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا، یقیناً اللہ تم پر رحم کرے، لیکن عمر کو تمہاری کیا خبر؟ اس نے کہا، وہ ہمارا حاکم ہے اور ہم سے غافل ہے۔ اسلم کا بیان ہے کہ پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، ہمیں چلنا چاہیے۔ ہم وہاں سے نکلے اور تیزی سے چلتے ہوئے آٹے کے گودام میں پہنچے۔ آپ نے ایک بوری آٹا نکالا اور تھیلے میں کھانے کا سامان اور کہا، اسے میرے اوپر لاد دو۔ میں نے کہا، میں آپ کی طرف سے اسے اٹھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا قیامت کے دن بھی تم میری طرف سے میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ اسلم کا کہنا ہے کہ پھر میں نے بوری وغیرہ آپ کو اٹھوا دی۔ آپ اسے لے کر اس عورت کے پاس گئے، میں بھی آپ کے ساتھ گیا۔ ہم بہت تیز چل رہے تھے۔ آپ نے عورت کے پاس بوری اتاری اور اس سے تھوڑا سا آٹا نکال کر عورت کو دیا اور کہا، تم اس پر نمک چھڑکو، میں تمہارے لیے ہرورا بنا دیتا ہوں۔ پھر آپ ہانڈی کے نیچے آگ پھونکنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ دھواں آپ کی داڑھی کے بیچ سے نکل رہا تھا۔ اس طرح آپ نے سب بچوں کے لیے کھانا پکا دیا اور ہانڈی آگ سے اتار دی اور کہا، مجھے کوئی پلیٹ و پیالہ وغیرہ دو۔ وہ عورت ایک بڑا پیالہ لے کر آئی۔ آپ نے ہریرا اس میں الٹ دیا اور عورت سے کہنے لگے، تم بچوں کو کھلاؤ اور میں اسے ٹھنڈا کرتا ہوں۔ آپ کھانا ٹھنڈا کرتے رہے یہاں تک کہ سب بچے شکم سیر ہو گئے، اور جو کھانا بچا اسے عورت کے پاس چھوڑ کر چلنے کے لیے اٹھے۔ میں بھی آپ کے ساتھ اٹھا۔ عورت کہنے لگی، جزاک اللہ خیرن، اللہ تم کو بہتر بدلہ عطا کرے، تم ہی امیر المومنین بننے کے حقدار تھے۔ آپ نے فرمایا، اچھی بات کہو، جب تم امیر المومنین کے پاس آؤ گے تو انشاءاللہ وہاں مجھے پاؤ گی۔ پھر آپ وہاں سے ہٹ کر تھوڑا سا کنارے ہو گئے اور پھر ان کے سامنے جا کر بیٹھ گئے تو میں نے آپ سے پوچھا، کیا اور بھی کوئی کام ہے؟ آپ خاموش رہے اور مجھے جواب نہ دیا، یہاں تک کہ بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ لیٹ گئے اور سو گئے۔ پھر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اٹھے اور میری طرف متوجہ ہو کر کہا، اے اسلم، بھوک نے ان کو جگا رکھا تھا اور رلایا تھا، تو میں نے چاہا کہ اس وقت تک یہاں سے واپس نہ جاؤں جب تک کہ انہیں اب جس حالت میں دیکھ رہا ہوں اس حالت میں دیکھ نہ لوں۔ حافظ ابراہیم نے اس واقعہ کی اس طرح منظر کشی کی ہے، اور جس شخص نے آپ کو ہانڈی کے آگے اس حال میں جھکا ہوا دیکھا ہوگا کہ آگ آپ کی طرف لپک رہی تھی اور آپ اسے پھونک رہے تھے، آگ سے نکلتا ہوا وہ دھواں آپ کی داڑھی میں گھس رہا تھا اور آپ کا چہرہ اسی میں غائب ہوا جا رہا تھا۔ دیکھنے والے نے اس وقت امیر المومنین کو ایسی حالت میں دیکھا ہوگا جو اسے حیرت میں ڈال دے۔ وہ کل جہنم کی آگ کے خوف سے دنیا کی آگ کا استقبال کر رہے تھے اور خوف الہی سے آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ تو دوستوں، اس واقعے سے ہمیں سیکھ ملتی ہے، اسلام ہمدردی اور انسانیت کا مذہب ہے۔ اردو قرآن چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئے واقعے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔